کائنات کے حضور دعا ہے اللہ جل وعلا میری آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول و منظور فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے۔ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے احبا سے محبین سے ایک نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی دوستی کے اوپر نظر رکھنا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن سے جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو بچانا۔ پہلا وہ شخص آپ نے فرمایا جو کہ بے وقوف شخص ہے، اس سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا بھی چاہے تو وہ تمہیں نقصان ہی پہنچائے گا۔ ایسے شخص کے ساتھ کہا کبھی بھی اپنے بچوں کی دوستی کا معاملہ کبھی بھی نہ کرنا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جھوٹے انسان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جھوٹے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹا انسان آپ نے فرمایا کہ تمہیں دور کی چیز کو نزدیک دکھائے گا اور نزدیک کی چیز کو تمہیں دور دکھائے گا۔ اور جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جس شخص کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے پھر اس کو اپنی یادداشت کو بڑا مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ ایک جھوٹ بعض اوقات انسان کو بہت دور لے جاتا ہے، بلکہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے حضور نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر 100 میں سے میرا خیال ہے کہ 90% ہمارے جو معاملات زندگی ہیں الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں بقیہ لوگوں کے جھوٹ کے سر کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس جھوٹ کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آگے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی نظر میں عارضی طور پہ چاہے آگے چلے جائیں، مگر میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں تم بہت نیچے جا رہے ہو۔ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ سے نکلتے جا رہے ہیں، اس کی رحمتوں کے حصار سے نکلتے جا رہے ہیں۔ کہا جب کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت والے فرشتے اس سے 2 میل دور چلے جاتے ہیں، ایسی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے 2 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں اگر اسی وقت کے دوران اگر اس بندے کی موت آ گئی جب رحمت کے فرشتے اس سے ہٹے ہوئے تھے، ذرا مجھے بتاؤ خاتمہ کس طرح ایمان پہ ہوگا۔ ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو جھوٹ فرمایا کہ جھوٹے بندے کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ ہمارے ایک بڑے ہی پیار کرنے والے محبت کرنے والے دوست ہیں، اور اس قدر پیار تھا کہ کھانا پینا بھی اکٹھا، مگر اپنی ایک غلطی کو چھپانے کے لیے، ایک بات کو چھپانے کے لیے اس شخص نے 3 گھروں کو توڑ کے رکھ دیا، اور اس طرح کے جھوٹ اپنی زبان کے اوپر وہ شخص لے کر آیا۔ میں کہتا ہوں کہ میں بھی حیران، اس کے اپنے گھر والے جو تھے وہ بھی پریشان کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں۔ ایک طرف سے بات آتی ہے تو بات کچھ اور ہے، دوسری طرف سے آتی ہے تو بات کچھ اور ہے، مگر وہ جانتے ہوئے بھی اس بات کو ان کو پتہ تھا کہ ہمارا جو دوست ہے، جو ہمارا بچہ ہے، یا ہمارے جو گھر کا جو ممبر ہے وہ جھوٹا ہے، اور انہوں نے مجبوراً اپنی آنکھوں کو بند کیا، مگر اس ایک شخص کی وجہ سے 3 گھر ٹوٹ گئے۔ ایک ہمارا گھر خراب ہوا، ایک اس کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق خراب ہوا، اور تیسرا وہ ایک اور دوست تھا، 3 دوست آپس میں ٹوٹ گئے ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ اور اگر ہم بات کو تسلیم کر لیں، یا غلطی ہو گئی ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، اور ایک بندہ اگر 5 سال 6 سال آپ کے ساتھ مسلسل جھوٹ بھی بولے
اور جھوٹ بولنے کے بعد جب اس کا جھوٹ پکڑا جائے اور پھر وہ آپ سے یہ کہے کہ میرے اوپر اعتماد کرو، پھر اعتماد کرنے پہ وقت تو لگتا ہے، ایک دم سے تھوڑی اعتماد آ جاتا ہے۔ یہ تو دانا بینا بندہ بھی جانتا ہے، جس کو کم عقل ہے وہ بھی جانتا ہے وقت لگتا ہے۔ تو میرے بھائی کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر ایسے کانٹے نہ بچھائیں کہ کل کو آپ کو ہی انہی کانٹوں کے اوپر چل کے جانا پڑے۔ اور بعض اوقات انسان اپنی کامیابی کا راستہ ایسا چن لیتا ہے کہ وہ بہت سارے رشتوں کو روندتا ہوا اس کے اوپر چڑھتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی کامیابی سے بہتر ہے کہ بندہ بھوکا رہ لے، وہ بہتر ہے۔ جہاں پہ بہنوں کے رشتے کو رون دیا جائے، بھائیوں کے رشتے کو رون دیا جائے، اساتذہ کے رشتے کو رون دیا جائے، ماں باپ کے رشتے کو رون دیا جائے، پیار کرنے والوں کے رشتوں کو روند کے بندہ ان کی عزتوں کو پامال کر کے بندہ اوپر پروان چڑھے، میں کہتا ہوں ایسے رزق سے تو بندہ گھر میں بھوکا بیٹھا ٹھیک ہے۔ مگر ہم آج اپنے معاشرے کے اندر اگر دیکھیں تو یقین کریں ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ صرف جھوٹ کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کبھی بھی جھوٹے بندے کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ اور تیسری بات کیا فرمائی آپ نے؟ فرمایا کنجوس بندے کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا۔ کہا وہ تمہیں ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جہاں تمہیں اس کی لوڑ ہوگی، ایسے وقت میں تمہیں وہ دھوکہ دے گا جہاں تمہیں اس کی لوڑ ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اور وہ تمہیں وہاں آ کے اس طرح سے ڈاچ کرائے گا کہ تم زندگی کے معاملات میں پریشان ہو کے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سینے کو ستھرا کرے، صاف کرے، اور اس میں سے بخل کو نکال کے اللہ تعالیٰ کی ذات سخاوت ڈال دے۔ دولت عثمان مانگا کریں، دولت قارون نہ مانگا کریں۔ اللہ پاک ایسی دولت عطا فرمائے، دین کے کاموں میں لگانے کی توفیق ہو، مساجد کے معاملات میں، مدرسوں کے معاملات میں، غرباء کے معاملات میں، ناموس رسالت کے لیے، علماء کے لیے، دیگر معاملات کے لیے جن کی ہمیں آج لوڑ ہے۔ مگر آج ہم بخیل بن کے وقتی طور پہ تو ہم دولت کو جمع کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کل کو جب قبر میں جانا ہے، مجھے بتاؤ قبر میں کوئی الماری ہے جہاں دولت کو لے کے جانا ہے؟ قبر میں کوئی جو تمہارا کفن ہے اس کی کوئی جیب ہے جس میں تم نے دولت کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے؟ سب کچھ پیچھے رہ جانا ہے، سب باقی رہ جانا ہے۔ کل کو تیری جو بخل والی جو تیری دولت ہے، کل کو تیری اولاد اس کو عیاشیوں میں اڑائے گی، کل کو تیری اولاد اس کو کوٹھوں پہ پھینکتی پھرے گی، یہاں تک کہ تیری اولاد ممکن ہے اس سے کہ بہت سارے غلط کام کر جائے تو وہ دولت تیرے لیے باعث عذاب بن گئی۔ اگر تو نے اپنے ہاتھ سے ہی اسی دولت میں سے کچھ پیسہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے لگایا ہوگا تو وہ تیرے لیے قبر کا بھی راحت کا سما کرے گا، حشر میں بھی تیرے لیے بخشش کا سما کرے گا۔ مگر ہم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، وقتی طور پہ، علامتی طور پہ، یا کہتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے ہمارے دماغوں کے اوپر یہ بات اثر کرتی ہے، مگر اس کے بعد پھر دوبارہ ہمارے زندگی کے حالات وہی ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب زندگی کے اندر بندے کے حالات خراب ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلا جو بندہ کام کرتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ لسٹ بناؤ کون کون سے خرچے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے بندہ مدرسے کے پیسے بند کرتا ہے، مسجد کے پیسے بند کرتا ہے، مولوی کی خدمت کے پیسے بند کرتا ہے، کسی بیوہ کی خدمت تھی اس کے پیسے بند کرتا ہے، کیبل کی فیس کے پیسے بند نہیں کرتا، انٹرنیٹ کے پیسے بند نہیں کرتا، وہ چیزیں جو ہمیں فحاشی اور عریانی کی طرف لے کے جاتی ہیں ان چیزوں کے پیسے بند نہیں کرتا۔ جہاں سے اللہ کی رحمتیں آنی تھیں وہ دروازہ بند کر دیا، جہاں سے ناراضگی کا معاملہ تھا اس کو تو ہم نے کھلا رکھا۔ یہ میرے آپ کی زندگی کی ایک ترتیب ہے جس کو ہم نے بے ترتیب کیا ہوا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ میرے حضور کا فرمان ہے جب کبھی تنگ ہو جاؤ، جب دیکھو رزق میں پریشانی آ رہی ہے، تنگی آ رہی ہے، کہاں اپنے رب کے ساتھ تجارت کر لیا کرو، وہ رب ساری دنیا سے بڑھ کے برکتیں عطا فرمانے والا ہے۔ اگر ہم نہیں اس طرف آتے، اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ پاک فلاں چیز دے دے، کروڑوں روپیہ اللہ سے مانگتے ہیں، در پہ کوئی فقیر آ جائے 100 روپیہ بھی دینا گوارا نہیں کرتے، بلکہ ایک بڑے محبت والے دوست ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے، گفتگو ہوئی کسی مریض کے معاملے میں۔ ہم نے کہا مریض ہے تو مریض بندے کے معاملات ہیں، ذرا شفقت کیجئے۔ 180 روپے کی میں نے کہا روزانہ کی دوائی بنتی ہے تو 10 روپے بھی بیچارہ نہیں کما سکتا، تو اگر ہو سکے تو بہتر ہے چلو کوئی اس کا تعاون ہو جائے۔ حافظ صاحب بس حالات بڑے خراب ہیں، بس آج کل نا کاروبار بڑے مندے ہیں۔ تو میں نے کہا کروڑ پتی لوگ ہیں تو 180 روپے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیٹھے بیٹھے ابھی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹا آ گیا، پاپا جان آج نا باہر سے کھانا کھانا ہے۔
بیٹھے بیٹھے آرڈر کیا 3300 روپے کا کھانا گھر بچوں کے لیے منگوا لیا، مگر میں نے سوچا، میں نے کہا اللہ نے اس بندے کو توفیق ہی نہیں دی ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی توفیق کی بات ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی توفیق کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض کا بندے کو کروڑوں روپے سے نواز دیتا ہے مگر ان کاموں سے پیچھے کر دیتے ہیں۔ ایسی دولت کو ہم نے کیا کرنا ہے جس سے اللہ اس کا رسول ہی ناراض ہے۔ بعض کا ریڑھی لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، ریڑھی لگانے والے، ایک مسجد میں اعلان ہوا، کہا کہ مسجد کا فلاں فلاں کام ہے۔ ریڑھی لگانے والا شخص بوڑھا مزدور جلدی سے انتظامیہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ یہ سارا کام میں کرواؤں گا۔ اس نے کہا بابا جی آپ کہاں سے کروائیں گے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے گھر کے نام کی ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور وہ میری کمیٹی بیٹا نکل آئی ہے، سارے کا سارا کام مسجد کا میں اکیلا ہی کرواؤں گا۔ بڑے بڑے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے غریب لوگ آ کے بازی لے جاتے ہیں میرے بھائی۔ تو فرمایا کبھی بھی کنجوس بندے کو دوست نہ بنانا، وہ تمہیں ایسی جگہ پہ دھوکہ دے گا جہاں تمہیں اس کی لوڑ ہوگی۔ اور تیسرا کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا فاسق و فاجر کے ساتھ کبھی دوستی نہ لگانا، وہ تمہیں ایک چائے کی پیالی پہ بیچ دے گا۔ وہ تیرا دوست جو ہے نا ایک لقمے کے اوپر تمہیں بیچ دے گا، جہاں سے اچھا نوالا مل گیا وہ تیرے خلاف ہو کے تیری غیبتیں چگلیاں شروع کر دے گا۔ کہا کبھی بھی ایسے بندے کو دوست نہ بنائیں جو آپ کے منہ پہ آپ کا ہے، آپ کی بیک کے پیچھے آپ کا نہیں ہے۔ یار یاری وہ ہوتی ہے، دوستی وہ ہوتی ہے، محبت وہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے جیسا ہوں میں ویسے کا ویسا ہوں، میرے بعد بھی آپ ویسے کے ویسے ہیں، جہاں بیٹھے وہاں سے گونگے بن کے اٹھ جائیں، کانوں سے بولے ہو کے اٹھ جائیں، آنکھوں سے اندھے ہو کے اٹھ جائیں، کچھ دیکھا نہیں کچھ سنا نہیں۔ کہا فاسق بندے کے ساتھ کبھی دوستی نہ لگانا، وہ تمہیں کہیں نہ کہیں چائے کے پیالی پہ بیچ دے گا۔ اور پانچویں بات امام باقر نے کیا فرمائی؟ آپ نے فرمائی رشتہ داری توڑنے والے کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ جو یاروں دوستوں کو آپس میں لڑاتا ہو، ایسا سامان مہیا کرتا ہو، جیسے آج کل معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی فلاں بندہ تو یار اس طرح کا ہے، فلاں بندہ تو یار اس طرح کا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، میں اور آپ کسی کی غلطیوں کا بالکل بھی کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ذکر نہیں کر سکتے۔ میرے حضور سے ایک صحابی تھے عبداللہ، میں نے شاید پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، وہ شراب پیا کرتے تھے اور ان کے اوپر جب حد لگتی تھی نا ان کو پھر کوڑے بھی لگا کرتے تھے۔ جب حد لگتی تو کوڑے لگتے مگر پھر بھی شراب پیتے۔ ایک دن کسی صحابی نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ اس کے اوپر لعنت ہو۔ جب یہ لفظ بولے نا کہ میرے صحابی کے اوپر، جب حضور نے دیکھا کہ اس نے لعنت کی ہے تو میرے حضور جلال کے اندر آ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا خبردار، اگر کسی نے میرے عبداللہ کے اوپر لعنت کی، حضور یہ شراب پیتا ہے، حضور نے فرمایا اگر شراب پیتا ہے تو اس کے اوپر حد نہیں لگتی، کوڑے بھی تو یہ کھاتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس کے اچھے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ مجھ محمد پہ ایمان لے کر آیا۔ کسی کے اچھے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتا ہے۔ میں اور آپ کو جج نہیں ہے کسی کے، حساب کے لیے میرے مالک نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے، حساب کے لیے میرے مالک نے قبر بھی نہیں رکھی، وہاں پہ بھی ایک ہی بات پوچھی جائے گی آخر کے اندر، بتا میرے محمد کی نعتیں پڑھا کرتا تھا کہ نہیں پڑھا کرتا تھا، بتا میرے مصطفیٰ کے لیے کیا کیا کرتا تھا، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ 3 سوال کہے ہیں علماء نے مگر امام بخاری نے ایک ہی سوال کہا ہے، کہا نہ اللہ کا سوال ہے نہ دین کا سوال ہے، قبر میں ایک ہی سوال ہے، مصطفیٰ کا سوال ہے، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جس کے میں اور آپ امتی ہیں، اور بلکہ میں نے پڑھی ہے حدیث ریاض الصالحین کے اندر، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ بندے کو دنیا کے اندر اس کے اندر وہ ڈال دیتی ہے۔ کہا اگر تم نے کسی بندے کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی ہے، غیبت پتہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے اندر ایک برائی ہے، میری برائی کو آپ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، کریں گے تو میری غیبت ہو جائے گی، اگر نہیں ہے میرے اندر برائی پھر بھی بیان کر دی پھر بہتان ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ میرے اندر برائی ہے، میری برائی کو کسی کو آپ بیان نہیں کر سکتے، کسی کو بیان کریں گے اس وقت تک آپ کو معافی نہیں ملے گی جب تک میں آپ کو معاف نہیں کر دوں گا، جب تک جس کی آپ نے غیبت کی ہے وہ آپ کو معاف نہیں نہ کرے گا تب تک مجھے آپ کو معافی ملنے والی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو میں وہ حدیث پڑھ رہا تھا، کہا کہ اگر وہ بندہ فوت ہو جائے جس کی تم نے چغلی کی ہے، غیبت کی ہے،
پھر تمہارے ساتھ کیا بنے گا؟ وہ تو چلا گیا. حقوق اللہ اللہ معاف کرے گا، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا. بندوں کے حقوق اللہ نے معاف نہیں کرنے. اللہ نے فرمانا جس کے ساتھ کیا ہے جا کے اسی سے معافی مانگو. اب کیا کیا جائے؟ تو میرے حضور کی حدیث ہے، میرے حضور نے فرمایا پھر اس بندے کو چاہیے جس کے خلاف وہ باتیں کرتا رہا ہے نا، اس کی عزت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے. کیسا اللہ نے انتقام لیا ہے. جس زبان سے چغلی کی تھی، غیبت کی تھی، اسی زبان سے عزتیں بیان کرنے پہ لگا دیا، اسی زبان سے بخششیں مانگنے کے لیے لگا دیا. تو اس کے خلاف باتیں کرتا تھا، اب اس کے لیے تو جب تک معافی نہیں نہ مانگے گا تب تک میں رب بھی تجھے معاف نہیں کروں گا. یہ رب کائنات کا کیسا انتقام ہے جس نے دنیا کے اندر ہی بندے کے اوپر ڈال دیا. اور ویسے بھی اس چیزوں سے بچنا چاہیے. میرے حضور نے فرمایا کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، آپ نے فرمایا یہ چھوٹا عذاب ہے، چھوٹا عذاب ہے. جو بندہ دنیا میں چھوٹے عذاب میں پڑ گیا کل قیامت کو کیا بنے گا، کل قبر میں کیا بنے گا. تو اس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے. حضور کے پاس صحابی آئے تھے نا، عرض کرتے ہیں حضور فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں مجھے پریشان کرتا ہے، حضور اس کے لیے کچھ کریں. حضور نے فرمایا میں کیا کروں اس کے لیے، اس کو میرے رب نے دنیا میں ہی عذاب میں ڈال دی ہے، اس کی ہر وقت طبیعت ہی بے چین رہتی ہے، کڑتی رہتی ہے. تو آپ نے فرمایا کبھی بھی تعلق توڑنے والے بندے کے ساتھ دوستی نہ کرنا. کیوں؟ تعلق توڑنا حرام ہے، میرا اللہ ناراض ہوتا ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا، کہا ایک طرف ماں باپ ہیں اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے. کہا ماں باپ کو چھوڑ دینا، اللہ کے حکم کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ قطع رحمی حرام ہے. ماں باپ کے کہنے پہ کسی کو نہ چھوڑنا. اللہ کی جب بات آ گئی، اللہ نے منع کیا تعلق نہیں توڑنا، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا جن سے ماں باپ نے منع کیا ہے نا ان سے چوری چھپے سلام دعا رکھ لیں تاکہ اللہ بھی ناراض نہ ہو، زندگی کے معاملات بھی چلتے رہے. تو اس چیز کو اپنے اندر آپ لے کر آئیں. اگلی بات فرمایا بیٹا، آخر میں آپ نے اس کو نصیحت کو مکمل کیا تو کہا جو زہریلا سانپ ہوتا ہے نا یہ بندے کو جسمانی موت مارتا ہے، اور جو برا دوست ہوتا ہے بندے کو ایمانی موت مارتا ہے، بندے کے ایمان کے بیڑا غرق کر دیتا ہے جو برا دوست ہوتا ہے. تو 5 نصیحتیں یہ فرمائیں. اور اگلی بات کیا فرمائی علماء نے؟ تربیت اولاد کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں اپنے بچے کو اللہ سے مانگنا سکھائیں اور اللہ سے مانگنا مصطفیٰ کے وسیلے سے سکھائیں. حضور کا وسیلہ پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ تو نے جس کی خاطر کائنات بنائی ہے نا، جس کی تو قسم قرآن میں کھاتا ہے، اے اللہ جس کے آنے سے پہلے کافر بھی اس کا نام لے کے مانگتے تھے، بعد میں مکر گئے تو بات ہو رہا ہے. حضور کی آمد سے قبل کافر لوگ جو تھے نا وہ حضور کا نام لے لے کے مانگا کرتے تھے. اے اللہ وہ آنے والے نبی کے صدقے ہمارے معاملات حل کر دے. اللہ پاک حل فرماتا تھا، مگر جب حضور آئے تو انکار کر بیٹھے. کہا حضور کا وسیلہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. بلکہ میں تو کہتا ہوں حضور کا وسیلہ تو بہت بڑا ہے، اپنے نیک ماں باپ کا وسیلہ دو، اللہ وہ بھی قبول فرما لے گا. یا اللہ پاک میں فلاں کی اولاد ہوں، میرے ماں باپ بڑے نیک ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے، کرم نوازی فرمائیے. ایک علاقے میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا نا وہاں پہ تو پورے کا پورا علاقہ اکٹھا ہوا، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، باری الہ ہم سے غلطی کوتاہی کوئی ہو گئی ہے، اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں تو نہ معاف کر دے اور ہمارے علاقے میں بارش عطا فرما دے. وقتی طور پہ رب کائنات نے ان کو بارش عطا نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، بعض کا ڈیلے کر دیا جاتا ہے، تھوڑی سی تاخیر کر دی جاتی ہے. تو بارش نہیں ہوئی. جب دیکھا لوگوں نے بارش نہیں ہو رہی، ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا، گھر سے نکل کے میدان کے اندر آیا، لفافے میں سے ایک دوپٹہ نکالا اور دوپٹہ نکال کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ میں اپنی نیک ماں کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. اے اللہ میری ماں نے پوری زندگی فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ گزاری ہے، میری ماں باحیا ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، تہجد پڑھنے والی ہے. اے اللہ میں اپنی ماں کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، بارش عطا فرما دے. کہتے لوگ ابھی واپس نہیں گئے تھے، رب کائنات نے میਂہ عطا فرما دیا تھا. تو نیک ماں باپ کے وسیلے سے دعا کیا کریں، اپنے ماں باپ کے وسیلے سے. نیک اعمال تو بندے کے ہیں ہی ہیں جو بندہ کوشش کرتا ہے، مگر فرمایا حضور کے وسیلے سے اپنے بچوں کو مانگنا سکھاؤ. اور حضور کا وسیلہ ایسا وسیلہ ہے رب کائنات اس کو رد نہیں فرماتا. اللہ اکبر. اگلی بات کیا فرمائی؟ کہا اپنے بچوں میں یہ احساس پیدا کریں کہ آپ کے بچے حضور کی امت سے پیار کریں، لوگوں سے پیار کریں.
جب ہمارے سینے کے اندر احساس ہوگا، محبت ہوگی، تو ہم لوگوں سے پیار کریں گے۔ ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز کس طرح سے آئے گی؟ یہ ماں باپ نے ڈالنی ہے، دوسروں کا احساس کرنا۔ ابراہیم بن ادھم بادشاہ ہوئے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہوئے ہیں۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اچانک ایک دن آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ سفید لباس ہے، خوبصورت داڑھی ہے، امامہ شریف باندھا ہوا ہے، کوئی ہستی ہے اور ہاتھ میں رجسٹر ہے، کچھ لکھ رہی ہے۔ ڈر گئے، کہتے میں آہستہ آہستہ اس کے نزدیک ہوا، نزدیک ہو کے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس بتانے والے نے بتایا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ کہا کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں تہجد پہ مان ہوگا، تہجد پڑھتے تھے۔ کہا میرا بھی نام کہیں پہ ہے؟ کہا نہیں ابراہیم بن ادھم تیرا نام تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ کہا تیرا نام تو کہیں بھی نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے، کہا چل ان لوگوں میں ہی نام لکھ لے، اگر یہاں میرا نام نہیں ہے ان لوگوں میں نام لکھ لے جنس کے، یعنی کہ جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ میں اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ کہا ابراہیم بن ادھم حق ادا نہیں ہوا، ابھی تک تو حق ادا نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں پھر فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ملازموں کو پورے علاقے میں پھیلا دیا۔ کہا کسی گھر کے اندر بھی کوئی بندہ بھوکا نہیں ہونا چاہیے۔ خدمت خلق پہ لگا دیا، لوگوں کے کاموں پہ لگا دیا، جتنا ہو سکے لوگوں کا کام کرنا۔ کہتے ہیں پھر تہجد میں رویا کرتے تھے یا اللہ میں نے اولاد کو بھی تیرے بندوں کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے، میں نے اپنی بیوی کو بھی تیرے بندوں کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے، بارہ الہ میں بھی تیرے بندوں کی خدمت پہ لگ گیا ہوں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا وہی بزرگ ہیں، وہی حلیہ ہے اور میرے کمرے کے اندر روشنی ہی روشنی ہے۔ میں اٹھا، نیڑے ہوا، میں نے کہا حضرت آج کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے بندوں کے نام لکھ رہا ہوں، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ کہا ابراہیم بن ادھم کا نام بھی کہیں ہے؟ تو کہنا ابراہیم بن ادھم پہلے تو نہیں تھا، آج پہلے صفحے پہ تیرا نام ہے۔ کہا آج پہلے صفحے پہ تیرا نام ہے۔ کہا یہ تو بندوں سے پیار کرتا ہے نا، اس وجہ سے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ بندوں سے پیار کرو، جو بندہ چاہتا ہے نا میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس کے سینے میں احساس ہونا چاہیے۔ مگر آج ہمارے دل سے احساس نکل گیا، دولت کا گھمنڈ لگا لیں، ذات کا گھمنڈ لگا لیں، یا اپنے منصب کا گھمنڈ لگا لیں، کہیں نہ کہیں یہ چیز ہمارے اندر آ گئی۔ بلکہ ماڑے بندے کو تو ہم آج ہے نا ہماری دکان پہ کوئی سودا لینے کے لیے ہم اس کو ریٹ بھی ٹھیک نہیں بتاتے۔ عام بندے کے لیے روٹین کے اندر ہم کہتے ہیں 5 روپے کی چیز ہے، کوئی دیکھیں نا اس نے کیا لینا ہے، ہم ایم ہی جائزہ کر لیتے ہیں، اس کو 10 روپے بتا دیتے ہیں۔ وہ ایک بچی تھی فقیرنی، 8 سال کی عمر ہوگی بیچاری کی، بازار سے گزری تو یہ واقعہ نا اس دکاندار نے خود اپنی زبانی بیان کیا ہے۔ کہتا وہ 8 سال کی بچی تھی، بازار سے گزر رہی تھی تو وہ میرے شو روم جو تھا نا اس کا ڈیکوریشن پیسز کا تھا۔ کہتے میرے نا شو روم کے فرنٹ ایلیویشن کے اوپر نا ایک گڑیا لگی ہوئی تھی، ڈول گڑیا۔ تو وہ بچی گزرتے گزرتے اس گڑیا کے پاس رکی، اس نے اس گڑیا کو دیکھنا شروع کیا، دیکھتی رہی۔ اب اس نے کیا کرنا تھا، فقیر نہیں تھی بیچاری مانگنے والی۔ تو کہتے میں اٹھ کے گیا اور میں نے جا کے اس کو جلدی سے کہا چل دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، کیوں کھڑی ہے؟ جیسے ہمارا رویہ ہوتا ہے، اس نے کہا چل نکل یہاں سے، آگے ہو، گاہکوں کے آنے کا وقت ہے۔ کہتے وہ چلی گئی۔ پھر دوسرے دن ایسے ہوا، میں نے اپنے ملازم سے کہا اس کا دھیان رکھنا، یہ چوری ہے، کہیں چوری نہ کر لے، یہ گڑیا چوری کرے گی، اس کا دھیان رکھنا۔ تو کہتے ہیں میرے جو ملازم تھا جب بھی وہ بچی آتی اس کو بھگا دیتا، چل نکل آگے ہو، دیکھنے بھی نہیں دیتا اس گڑیا کو۔ ایک دن اس بچی نے کہا میں نے آپ کے مالک سے بات کرنی ہے۔ مالک کے پاس لے کر آیا، کہا انکل یہ گڑیا آپ نے بیچنی ہے؟ کہا ہاں بیچنی ہے، تم نے لینی ہے؟ اپنے سخت رویے میں بات کی، فی چاہے وہ 500 کی یا 1000 کی۔ کہا کتنے کی انکل جی؟ اس نے کہا 20,000 کی، تم لے سکتی ہو؟ اس نے کہا انکل میں لوں گی، مجھ سے وعدہ کریں آپ اس کو بیچیں گے نہیں، میں آؤں گی آپ سے لینے کے لیے، اس کو آپ میری امانت سمجھ کے رکھ لیں۔ ننھی سی بچی تھی، چلی گئی۔ مگر زمانہ بڑا سخت ہے، زمانہ بڑا تلخ ہے، ہوائیں بڑی سخت چلتی ہیں بعض اوقات۔ اب وہ دکاندار کہتا ہے وہ گڑیا تو چلی گئی، مجھے پیغام دے کے انکل بیچنا نہ۔
تو اس کے جانے کے بعد میرے دل کے اوپر دستک ہوئی، مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی کہ یار میں نے بڑا سخت رویہ کتنے دنوں سے اس بچی کے ساتھ رکھا ہوا تھا، کاش میں اس بچی کو گڑیا ویسے ہی دے دیتا، مجھے کون سا فرق پڑنا تھا۔ اس کو میں نے چورنی بھی کہا، اس کو میں نے دھتکارا بھی، اس کو میں نے برا بھلا بھی کہا۔ تو کہتے پھر میں نے کہا چلو ابھی وہ آئے گی نا تو اس کو بغیر پیسوں کے دے دوں گا۔ کہتا 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کہتے یہاں تک کہ 16 سال گزر گئے۔ کہا آج بھی میرے اس فرنٹ کے اوپر وہی گڑیا ہے اور اس کا انتظار آج بھی میں کرتا ہوں کہ کب وہ ننھی بچی میری دکان میں داخل ہو اور اس کو میں وہ گڑیا دے دوں۔ تو کہا پھر ایک دن ایسا ہوا، اچانک سے میری دکان کے اندر ایک خوبرو نوجوان لڑکی داخل ہوئی ہے اور کھلے ہوئے بال ہیں، اس کے ساتھ 2-3 نوجوان ہیں، میری دکان میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل یہ گڑیا؟ کہا جی بیٹا بیچنے کے لیے رکھی تھی، وہ کسی کی امانت ہے، کسی کے لیے رکھی ہوئی ہے بیٹا، تو آپ کو میں دے نہیں سکتا۔ کہا انکل میں وہی ہوں جس کی یہ امانت ہے۔ 16 اور 8 24 سال کی عمر میں وہ بچی واپس آئی۔ اس بچی نے اپنے پرس سے 20,000 روپے گن کے نکالا اور انکل کو دیا۔ اس نے کہا نہیں بیٹا پیسے نہیں لینے، میں تو تیرا اس دن سے انتظار کر رہا ہوں، کاش تو آ جاتی، میں تجھے دے دیتا۔ بیٹا میں اپنے بولنے پہ معذرت کرتا ہوں، میں تیرے سے بڑا سخت بول گیا، رویہ غلط استعمال کر گیا، میری زبان میں سختی آ گئی تھی بیٹا۔ تو کہنے لگی انکل جی اب کیا فائدہ، آپ نہیں جانتے آپ کے اس 20,000 کو اکٹھا کرنے کے لیے میں کتنے بستروں کی زینت بنی۔ آپ کی ایک زبان نے مجھے شریف چورنی، میں چورنی نہیں تھی، مجھے شریف زادی سے کیا کچھ بنا دیا۔ تو صاحب بعض اوقات میرے آپ کے چند جملے ہوتے ہیں جو نیک لوگوں کو بھی برائی کی راہوں پہ لے جاتے ہیں، بعض اوقات محبت والے جملے ہوتے ہیں جو برے لوگوں کو نیک راہوں کے اوپر لے آتے ہیں۔ اپنے بچوں کے اندر احساس پیدا کریں، جب آپ کے بچوں میں یہ احساس آ جائے گا تو آپ کے بچے سب سے پیار کریں گے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو ان چیزوں کے اندر نہ آنے دیں، گھمنڈ کے اندر، غرور کے اندر، تکبر کے اندر، یا ایسی زبان اپنے بچوں کو نہ دیں جس سے لوگ آپ کے بچوں کی وجہ سے پریشان ہو جائیں اور یہ کہیں یہ کہاں پھرتا ہے یار، کب ہمارے اس بچے سے جان چھوٹے گی۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے آپ کا بچہ گلی میں آ رہا ہو، لوگ محبت سے پیار سے اس کو دیکھ رہے ہوں، لوگ پیار سے دعائیں آپ کے بچوں کو دے رہے ہوں، مگر آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اور آخری بات کیا فرمائی؟ کہا اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، خواہ تمہارے جو شوہر تمہیں چھوڑ کے کچھ دنوں کے لیے کہیں چلے بھی گئے ہوں تو۔ بعض بات میاں کام کے لیے نکل جاتا ہے، مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے یا آؤٹ آف کنٹریز چلے جاتے ہیں، کہا ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کو دین سکھائے۔ عبد الرحمن بہت بڑا نام ہے، مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، ان کے بیٹے کا نام تھا ربیہ۔ عبد الرحمن جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں گھر سے، جہاد کے لیے نکلے، جہاد کے لیے، اس وقت مسلمانوں کے اندر یہ صورتحال ہوا کرتی تھی، ایک علاقہ فتح کیا، پھر دوسرے علاقے میں، تیسرے علاقے میں، چوتھے علاقے میں، ایسے ایسے پھر وہ آگے چلے جاتے ہوتے تھے۔ 27 سال گھر سے باہر رہے، 27 سال۔ تو جب گئے تھے تو بیوی حاملہ تھی، اور بعض علماء نے اس کو کہا ہے کہ بیوی کے پاس ایک بیٹا تھا، آپ کے پاس ایک بیٹا تھا، چھوٹا تھا۔ چلے گئے 30,000 درہم اپنی بیوی کو دے کر گئے، کہا یہ تیرا خرچہ وغیرہ ہے، اس کو دیکھ لینا۔ 27 سال کے بعد پلٹے، جب شام کا وقت تھا، رات کے اندھیرے میں گھر پر آئے، دروازے پہ دستک دیا تو ایک خوبرو نوجوان نے دروازہ کھولا۔ تو کہتے ہیں میں شکل پہچان نہیں سکا، جب دروازہ کھولا وہ نوجوان بھی نہ پہچان سکا۔ کہا کون؟ کہا میں عبد الرحمن۔ کہا عبد الرحمن کون؟ کہا سائڈ پہ ہو، مجھے اندر جانے دو۔ کہا اندر کیوں جانے دوں؟ تو ایسے ہمارے گھر میں آ رہا ہے، کون ہے تو بندے؟ کون ہے تو؟ ہمارے گھر میں تو کیسے آ سکتا ہے؟ ابھی کہتے بحث تکرار شروع ہوئی، اتنے میں اندر سے ان کی بیوی بول کے کہتی ہے کون ہے بیٹا؟ کہا اماں کوئی عبد الرحمن نام کا بندہ ہے۔ جلدی سے اٹھ کے آئی تو آ کے اپنے شوہر نامدار کو دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، رونے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ کہا بیٹا سائڈ پہ ہو جا۔ کہا اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا یہ تیرا باپ ہے۔ اندھیرا تھا، پہچان نہیں پائے، آواز پہچان لی، شکل بھی نہ دیکھ پائے، نہ وہ دیکھ پائے اپنے باپ کو، نہ اپنے بیٹے کو دیکھ پائے۔ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گئے، 27 سال کے دکھ تکلیفیں بیان کی، بات کرتے کرتے کہنے لگے تجھے میں 30,000 دے کے گیا تھا، وہ کدھر ہیں؟ اس کا کیا کیا ہے؟ اس کا تو حساب کتاب دے نا ذرا۔ تو کہتے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ بیوی کہنے لگی میں آپ کو اس کا حساب دے دیتی ہوں۔ اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی۔
بیٹا اٹھ کے پہلے ہی نماز پڑھنے چلا گیا، پیچھے سے آپ بھی نماز پڑھنے چلے گئے۔ 27 سال کا عرصہ تھا میرے بھائی۔ تو جب گئے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں خوبصورت نوجوان مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھا، جس جگہ میرے حضور بیٹھا کرتے تھے اس ممبر پہ بیٹھا، اور ہزاروں لوگ سامنے سننے والے، اور وہ حدیث کا ایسا نور بیان کر رہا تھا، کہتے ہیں ایسا لگتا تھا اس کی پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اس طرح سے وہ حدیثیں بیان کر رہا تھا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون سا شخص ہے، اتنی اعلیٰ حدیث بیان کر رہا ہے، سند متن ہر چیز بڑے روانگی کے ساتھ اور خوبصورت انداز کے ساتھ، اور لوگ بے قراری کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے ساتھ والے بندے سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے، اتنی اعلیٰ حدیث بیان کرنے والا، یہ کون ہے؟ تو ساتھ والے نے بول کے بتایا خاموش ہو جا، تو نہیں جانتا اس کا باپ عبد الرحمن 27 سال پہلے چھوڑ گیا تھا، یہ اس کی بیوی کی تربیت کا اثر بول رہا ہے، یہ اس کی بیوی کی تربیت کا اثر بول رہا ہے۔ کہتے چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، خالق تو نے میرے پتر کے سینے میں حدیث کا نور ڈال دیا، میرا بیٹا تیرے مصطفیٰ کے ممبر پہ بیٹھ کے آج حدیث بیان کرنے والا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جلدی جلدی گھر آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے، دروازہ کھولا، بیوی نے دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں، سمجھ گئی پتر کو دیکھ کے آیا ہے، سمجھ گئی پتر کی حدیث سن کے آیا ہے۔ تو پھٹ کر کے کہا بیوی نے، کہا تم نے کہا تھا نا کہ تم نے 30,000 روپے کہاں لگائے ہیں؟ کہا دیکھ تیرا بیٹا ممبر رسول پہ بیٹھ کے آج حدیث بیان کر رہا ہے، میں نے 30,000 تیرے پتر پہ ہی لگا دیا تھا، تیرے پتر کی تربیت ایسے کی ہے، دین کے لیے لگایا ہے، حدیث کے لیے لگایا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے بچوں کے اندر احساس پیدا کریں، اور احساس کے بعد اپنے بچوں کے سینے کے اندر مصطفیٰ کی حدیث کا نور پیدا کریں۔ گھر والوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، خامند پردیس میں چلا جائے تو بیوی کی ذمہ داری بن جاتی ہے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ میرے حضور نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، خیریت کے ساتھ اس کے بچوں کو پروان چڑھا دے، فرمایا دنیا پہ چلتی پھرتی جنتی عورت ہے، دنیا پہ چلتی پھرتی جنتی عورت ہے۔ تو یہ تربیت اولاد کا ایک مختصر سا ہم نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا۔ 5 جمعے ہم نے اس موضوع پہ پڑھائے ہیں، 5 جمعے آپ کے سامنے الحمدللہ۔ تو میرے بھائی اس کو کرنے کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ میرے آپ کے بچوں کی تربیت ایک اچھی ہو سکے، اور جہاں تک ہو سکا حضور کی دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، نماز سکھائیں، اپنا کردار اچھا کریں۔ آپ کا کردار آپ کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا ماڈل ہے۔ بچوں کے لیے سب سے بڑے ماڈل اس کے ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ ماں باپ اچھے ہوں گے بچے بھی اچھے ہوں گے، ماں باپ برے ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی زمانے کے ہاتھ لگ جائے گی۔ بچوں کو وقت دیں، بچوں کے پاس بیٹھیں، اپنے بچوں کو روزانہ حضور کے قصیدے سنائیں۔ اپنے گھر میں کھانا کھانے سے پہلے 3 وقت کھانا کھاتے ہو تلاوت قرآن ہو، بیٹا تلاوت کر دے، بیٹا چھوٹا ہے باپ تلاوت کر دے، ماں نعت پڑھ دے، ماں تلاوت کر دے، باپ نعت پڑھ دے۔ جانے والوں کو ایصال ثواب کرو، حضور کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تیری میری اولاد کے سینے میں عشق رسول پیدا فرما دے گا۔ پھر آپ کو مولوی کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو 500 بندوں کا ختم بھی دلانا نہیں پڑے گا۔ 3 وقت جب آپ کی اولاد گھر میں بیٹھ کے 3 وقت جب دعا کرے گی، اللہ تعالیٰ میری آپ کی قبر کو منور فرما دے گا۔ تو اصل کرنے کے میرے بھائی یہ کام ہے، تو اپنی اولادوں کو دین کے رستے پر لے کر آئیں، رزق حلال ان کو کھلائیں۔ رزق حلال کے بغیر کوئی بندہ بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عزت و آبرو کی حفاظت کریں، لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ جو لوگوں کی عزت و آبرو کی، اور جو دھجیاں اڑاتے ہیں لوگوں کی عزت و آبرو کی، پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے بندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوگی۔ اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، اولادوں کی طرف سے سکون چاہتے ہو، تو قرآن کے دامن کو تھامیں، حضور کے در پہ آ جائیں، حضور کی حدیث کے نور کو تھام لیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کے دامن کو تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ جل وعلا سن سنا کر توفیقات عمل نصیب فرمائے۔